المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل ليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم عنده من نعمة وفضائل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکلیم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام پر محاسن مکارم صدق اور صدق اللہ وحدہ شریف کے لیے ایک مسلم اور مجمع علیہ نظریہ قرآن سنت صحابہ کرام علیہ رضوان اولیاء کاملین اور تمام اکابر و اصاغر اور تمام اسلاف و اخلاف کے درمیان معتمد اور مستند نظریہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے استغاثہ اور آپ کی ذات بابرکات کو اللہ رب العالمین کی عطا اللہ رب العالمین کے فضل اور رب کریم کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کا سبب و واسطہ جاننا یہ ہمیشہ سے امت کے اندر رائج رہا ہے، جس کو قرآن کی آیات جس طرح کہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، قرآن کی آیات میں اس کے واضح اشارات اور حکم موجود ہے، احادیث کے اندر خود زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عقیدے کی وضاحت اور اس کو عین توحید قرار دینا، اور پھر قرآن و سنت کے اس نظریے کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں، اپنے ماحول میں جو طلب استعانت، اپنی حاجات، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے جب کسی کو
سوال کیا جاتا ہے تو ہر معاشرہ، ہر ایک کا لب و لہجہ، ہر ایک کا پہرایا، ہر ایک کے الفاظوں کی تعبیر، ہر ایک کی فکر، اس کی برادری، اس کے ماحول کے حوالے سے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرب کے ماحول کے اندر اپنے درد و دکھ کو کس طرح بیان کیا جاتا ہے، اس کو انہوں نے ایک دفعہ نہیں بلکہ متواتر اس کو بیان کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ کئی درس اس پر چلتے چلے جائیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مصیبتیں، اپنی مشکلات، اپنی فریاد لے کر حاضر ہوتے اور حضور علیہ السلام کو ان القابات سے یاد کرتے کہ جس کو آج شرک اور کفر قرار دیا جا رہا ہے، اور سرکار علیہ السلام اس پر کوئی نکیر نہ فرماتے بلکہ فوراً دریا رحمت مصطفیٰ جوش میں آتا، اور سرکار علیہ السلام اس مرادیں مانگنے والوں سے اور اپنی ذات سے حاجت طلب کرنے والوں سے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کو واسطہ و ذریعہ بنانے والے ان محبوب صحابہ کی مشکلات اور ان کے درد کو فوراً دل مصطفیٰ محسوس کرتا اور ان کی منہ مانگی مرادیں مرحمت فرما دیتا۔ اسی طرح ہمارے اردو زبان کے اندر بھی شعراء نے اپنے انداز میں وہ تعبیرات ذکر کی ہے، کوئی قرآن و حدیث کا ترجمہ اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ اس طرح کہ امام احمد رضا نے اس کو اس انداز میں پیش کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اس کی قرآن و سنت کے نظریے کو امام احمد رضا نے اشعار بھی انداز میں پیش کیا کہ شعر شاعری تو ایک باذوق لوگوں کا سلیقہ ہوتا ہے، ان کا شوق ہوتا ہے، اور اصل نظریے اور محبوب کی یاد کو بھڑکانے میں اشعار کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اور جو راستے اپنے مراد اور اپنے مقصد اور اپنے مرکز سے دور ہو جاتے ہیں یا وہ رابطے کے اندر پھیکا پن آ جاتا ہے، اشعار ایسی چیز ہے کہ جو اس میں جولانی اور رنگ پیدا کر کے اس کا رابطہ دوبارہ بحال کر دیتی ہے۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی نے قرآن و سنت کی تمام منصوص دلائل کا ایک جگہ یوں بھی اظہار کیا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ یہ میں صرف جذبات ابھی عرض کر رہا ہوں، دلائل کی طرف بھی آتے ہیں۔ کبھی یوں بھی ذکر کیا گیا انہی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات مقدسہ کو اللہ کی عطا اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے انعام و نعمت کا ذریعہ اور سبب سمجھ کر یوں بھی ذکر کیا گیا ہے نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے۔ اگر موضوع کو سمجھنا ہے تو ان اشعار کے اندر یہ سارا موضوع موجود ہے۔ شاید میں اتنے اچھے انداز میں اس کو ذکر نہ کر سکوں اور نہ بیان کر سکوں جس خوبی کے ساتھ اس موضوع کے حق کو امام احمد رضا نے شعر میں ذکر کر دیا، اور یقیناً امام کا جو استدلال ہے، جو طریق ہے، وہ آپ کے علم و روحانیت، آپ کے تقویٰ اور تعلیم اور قرآن و سنت کے ایک زبردست عالم ہونے کے حوالے سے آپ نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں حقیقت موجود ہوتی ہے لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے، جذبات کا ساتھ الفاظ نہیں دیتے، لیکن امام محمد رضا جیسی شخصیات ایسی ہیں کہ الفاظ ان کے جذبات کا جامہ پہن کر لوگوں تک منتقل ہو جاتے ہیں، ان کے جذبات اس الفاظ کے جامع منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کو دیکھیے، ذات مصطفیٰ جو رب کریم کی بارگاہ میں آپ کے رب کریم کے خلیفہ اعظم ہیں، نائب مطلق ہیں، تمام کائنات، تمام نبیوں اور تمام انسانوں کے لیے، تمام خلق کے لیے واسطہ اول ہے، اسی کو امام محمد رضا نے قرآن و سنت کے تمام دلائل کو جمع کر کے اس پیارے انداز میں ذکر کیا کہ بے ان کے واسطے، یعنی سرکار بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور ایک جگہ پر وہ لوگ جو قرآن و سنت کے معنی کو بدلتے ہیں اور انہیں ہر جگہ پر حضور کی عزت، حضور کی تعظیم، حضور کی تکریم
اور حضور کا انداز جو ہے عاشق پیش کرتا ہے وہ ان کو شرک نظر آتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ صحابہ کے عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن صحابہ کے عاشق ہونے کا دعویٰ ہمارے ٹی وی پروگرام ہوتے رہتے ہیں، وہ جتنے چیمپئن ہمیں پتہ چلتا ہے۔ الحمدللہ یہ تو علماء اہل سنت ہیں جو موضوع کا حق ادا کرتے ہیں اور دیانت و امانت کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں، چاہے تحریر ہو یا تقریر ہو۔ یہ جو اتنے صحابہ کے نام پر اس پر صحابہ والے پھرتے ہیں، ان کو کہو کسی ایک صحابی پر یا عزت صحابہ پر رک کر تقریر کرو، لیکن شیعوں کا رد نہ کرنا، ان کو کافر نہ کہنا، صرف موضوع پر بات کرو، یہ نہیں بات کر سکتے۔ ان کا موضوع یہ ہے کہ صحابہ کا نام لو اور گالیاں شروع کر دو، توحید کا نام لو اور شرک کے فتوے شروع کر دو، سمجھ لیں؟ اس لیے اگر صحابہ ہی پر رہ کر یہ گفتگو کریں پھر ان کی عظمت کو قبول کرنا پڑے گا، ان کے عقیدے کو قبول کرنا پڑے گا، ان کے لب و لہجے کو لینا پڑے گا۔ یہ اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، صحابہ کا نام لے کر یہ کافر وہ کافر اس طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ موضوع یہ ہے کہ اگر بات کرنی ہے صحابہ کرام پر تو انہی کی ذات پر رہ کر ان کی بات کریں کہ ان کے کردار کی خوبی کیا تھی، ان کے ظاہر کی خوبی کیا تھی، ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے، نظریات میں وہ ہمارے پیشوا کیسے ہیں، عقائد میں وہ ہمارے مقتدا کیسے ہیں، اخلاق و کردار میں ہمارے مقتدا کیسے ہیں، یہ ان کی زندگی کا شعبہ ہے۔ اور بحمدللہ تعالی ہمارے علماء پیش کرتے ہیں، اور تحدیث نعمت کے لیے ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ الحمدللہ 12-15 سال سے ہم اسی مسجد کے اندر ہر موضوع کو الحمدللہ نبھاتے ہیں، بزرگوں کے حوال کو پیش کرتے ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ اس لیے کہ اگر وہ ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے امام ہیں، تو ان کی زندگی کے ظاہری جتنے شعبے ہیں اور باطنی جتنے شعبے ہیں وہ ہمارے لیے تعلیم ہے، وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ہم کسی پر کفر کے فتوے دینے کی بجائے اپنی اصلاح کے لیے پہلے ان کی ذات مبارکہ جو حق کا آئینہ ہے، پہلے ہم اس کے مطابق ہو جائیں، وہ نظریہ و فکر ہمارے پاس ہو جائے۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ شخصیات ہیں، امام احمد رضا ہوں یا اکابر شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوں، یہ وہ شخصیات ہیں جو ان اکابر اور ان اسلاف کی عقائد و نظریات کا کامل پرتو اور مظہر ہے۔ امام احمد رضا نے ان لوگوں کو باعتبار اصلاح کے اس بات کو ذکر کیا کہ جو قرآن و سنت پڑھتے ہیں اور اس کے ترجمے کو صحابہ سے سمجھنے کی بجائے، اس کے معنی اور مفاہیم کو صحابہ سے لینے کی بجائے وہ اپنی ہوس اور اپنے ایک غصہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ بھائی اس شخص کی بات مجھے اچھی نہیں لگتی، اس شخص کی بات مجھے اچھی نہیں لگتی، لہٰذا یہ برا ہے، یہ اچھی بات بھی کرے گا تو میں نفی کروں گا۔ تو اب ایک ذہن بنا لیا ہے فرقہ واریت کا، سمجھ لیں میری بات، اب ایک ذہن بنا کر اپنے آپ کو باندھ لیا ہے، اور باندھ لینے کی بنا پر اگر سامنے قرآن بھی پڑھا جائے تو اگر وہ صحیح نہیں پڑھ رہا ہو تو اس میں کیڑے نکالے جائیں کہ نہیں تو نے یوں نہیں پڑھا، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور دلیل سے کوئی سروکار نہیں، مطلب صرف ذلیل کرنا ہوتا ہے، جس کو مناظرہ نہیں کہا جاتا، مجادلہ ہوتا ہے کہ بحث برائے بحث، جھگڑے پر جھگڑا، حاصل اس کا کچھ نہیں، حاصل صرف یہ کہ آپ کس طرح ذلیل ہو جائیں اس کے حق پر، آپ کس طرح رسوا ہو جائیں حاصل، اس کا مقصد موضوع کا حق ادا کرنا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا خوف نہیں ہے، صرف آپ کو ذلیل کرنا ہے اور آپ کو حقیر بنانا ہے۔ اور یہ وہ علماء سو اور خارجین کا طریقہ رہا ہے جنہوں نے اسلام کے اوپر اتنی ضربیں چلائی ہیں جس سے اسلام کے جسم جگہ جگہ سے زخمی نظر آتا ہے۔ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی بڑے پیارے انداز کے اندر اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حاکم حکیم داد و دوا دے وہ کچھ نہ دے، یعنی دنیا کے حاکم کے پاس تو یہ اختیار ہے کہ جو مقدمہ لے جائے تو وہ جو قلم چلا دے وہی فیصلہ ہوگا، جو وہ کہہ دے گا وہی ہو جائے گا، اور کسی طبیب کے پاس چلے جائے اگر وہ دوائی دے دے اس سے شفا ملنے کی امید کر کے بھی مولوی صاحب جاتے ہیں، یہ اچھے ڈاکٹر ہیں مجھے شفا ہو جائے گی، تو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیت ڈاکٹر کے مقابلے پر نہیں لاتا تو جو تو مصطفیٰ کے غلاموں کے مقابلے پر لاتا ہے، وہ وقت کے حاکم کے اختیار کی نفی میں نہیں لاتا، جو مصطفیٰ کریم کے غلام مصطفیٰ کریم سے اللہ کے فضل اور اذن کے حوالے سے مانتے ہیں اور حضور کے تمام اختیارات، حضور کے تمام کمالات کو معزون من اللہ مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، اور وہ تجھے شرک لگتا ہے لیکن یہ طبیب کے ساتھ جو ڈائریکٹ تیرا رابطہ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے دوائی دی اور میں صحت یاب ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، آپ کے ذریعے مجھے شفا مل گئی، یہ شرک نہیں نظر آتا؟ وہ آیت یہاں جس پر نہیں کرتے۔ امام محمد رضا نے غیرت دلانے کے لیے تھوڑا پیارا جملہ دیا کہ حاکم حکیم داد و دبا دیں وہ کچھ نہ دیں، حاکم حکیم داد و دبا دیں وہ کچھ نہ دیں، مردود، یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ خبر سے مراد حدیث، ٹھیک ہے، آیت سے مراد قرآن،
تو فرمایا یہ کس آیت کا ترجمہ ہے کہ جس سے ڈاکٹر کے لیے تو توحید ہو جائے، مصطفیٰ کے لیے شرک ہو جائے، حاکم کے لیے وہ اختیارات توحید بن جائیں اور ذات مصطفیٰ کے لیے شرک ہو جائے؟ تو فرمایا حاکم حکیم داد و دبا دیں وہ کچھ نہ دیں۔ مردود یہ مراد اس آیت خبر کی ہے کہ یہ وہ ایک موضوع کا انتخاب ہے جس کو سادے انداز میں یوں بھی ذکر کیا گیا، جس کو میسیجز پر بہت زیادہ پھیلایا جاتا تھا، تو میں نے اسی کو ٹائٹل بنا کر بچوں کو کہا کہ اس کو آپ لگا دیں کہ بھر دے جولی میری یا محمد۔ یہ ان تمام نظریات کا ایک اور سلیس ترجمہ ہے، ایک اور آسان ان آیات کا ترجمہ ہے۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے ایک نشست رکھی گئی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں اپنا کامل خوف عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کی کامل اتباع نصیب فرمائے، اور جو قرآن و سنت کی صحیح نظریات ہے اور اسلاف و اکابر کی جو اصل فکر ہے، جو ان کی تعلیم ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے دوستو، موضوع کی امانت کا طریقہ یہ ہوتا ہے گفتگو کی، آپ نیٹ پر چلے جائیے، میں آپ کو عام دعوت دیتا ہوں، ہم صبح شام یوٹیوب پر ان کی تقریریں سنتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، لیکن اس کو خیانت کہا جاتا ہے کہ جب عقیدہ اور موضوع نہ دیا جائے اور کسی پر تبرہ شروع کر دیا جائے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس میں ایک بات میں سر دست آپ کو بتا رہا ہوں، شفا صاحبہ ایک بڑی قلعہ تنظیم ہے، اس کے بانی گزرے ہیں علی شیر حیدری، ان کی تقریریں میں نیٹ پر دیکھ رہا تھا، کوئی بھی ہو مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بیانت میں تقاضا ہوگا، بڑے مجمع میں وہ تقریر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں وہ ہجرت کے منکر ہیں، اس لیے کہ حضور نے تو مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے، تو اگر حاضر ناظر حضور پہلے سے ہر جگہ موجود تھے تو ہجرت کی کیا ضرورت؟ یہ ایک ذمہ دار عالم گفتگو کر رہا ہے ان کا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی کو حاضر ناظر مانتے وہ گستاخ ہیں، اس لیے کہ وہ ہجرت کا انکار کرتے، ایک بات۔ پھر وہ کہتے ہیں جو حضور کے لیے علم غیب مانتے وہ گستاخ ہیں، وہ وحی کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر نبی کو علم غیب تھا تو وحی پھر کیوں اتری؟ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور الزام اہل سنت کے اوپر۔ ہماری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ہمارے علماء کی تقاریر موجود ہیں، کسی پر گفتگو کرنے سے پہلے اس چیز کو پڑھا جاتا ہے، اس کو مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کے تمام تقاضے بیانت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، پھر اپنے منصب اور اپنی سفید داڑھی اور اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تھوڑی حیا کھائی جاتی ہے کہ میں آج تو زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے کہ اگر میں کسی پر جھوٹ بولوں تو فوراً وہ حیا ہو جائے گا، اور وہ جھوٹ اگر ایک عالم بن کر بندہ بولے اور دین اور ہدایت کی کرسی پر بیٹھ کر بولے، چہرے پر سفید داڑھی ہو وہ جھوٹ بولے، تو اس کے بارے میں پھر افسوس نہیں کیا جا سکتا، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس نوجوان نسل پر گویا کہ ان کے ساتھ اظہار افسوس نہ ہو تو کیا ہو کہ جب مقتداؤں کی منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ کذاب ہوں اور آپس میں لڑانے کے لیے غلط باتیں بیان کریں، تو وہاں پر اللہ رب العالمین اس قوم کے ایمان کی حفاظت فرمائے کہ جہاں پر جو مراکز تھے ہدایت کے وہاں پر ایسے لوگ آ کر بیٹھ گئے۔ ہجرت کا مطلب حاضر ناظر کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ جسم کے ساتھ موجود ہیں، ہم تو اس کی وضاحت ہماری کتابیں موجود ہے کہ حاضر ناظر سے مراد تو ہمارے علماء نے یہی ذکر کی جو صحابہ کا نظریہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر انور کے اندر زندہ ہیں اور اپنے نور نبوت سے اپنے امت کے اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ جو معلوم علم جو ہے اپنی امت کے اعمال کا علم ہی کو حضور کہتے ہیں۔ حضور اور علم ایک معنی میں، حاضر اور عالم ایک معنی میں ہے، تو یہ جو کہا جاتا ہے نا حضور حاضر اور ناظر ہے باعتبار علم کے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت کی وہ وسعت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے ایک ایک امتی کے اس کے معاملات، اس کے دل کے عزائم، اس کے فکر کو جانتے ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے ان غلاموں کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دیں گے۔ اور رہی علم غیب کی بات تو اس پر ہماری تقاریر موجود ہے، ہم تو کہتے ہی ہیں کہ اللہ رب العالمین علم غیب ذاتی جانتا ہے، اسی کا علم ذاتی ہے۔ انبیاء جو علم جانتے ہیں وہ اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں اور بذریعہ وحی کے جانتے ہیں، تو ہمارے نزدیک تو شرط یہی ہے کہ علم آتا ہی وحی کے ذریعے، اور قرآن کہتا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے جامع میں تجھ پر بھیجی جا رہی ہے۔ یہ کہنا کہ اہل سنت وحی کو نہیں مانتے، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ جھوٹ بولا اس لیے جاتا ہے کہ اپنی دکانداری ہو۔ آج میں آپ کے سامنے سچ واضح کروں گا کہ امت کا نظریہ کیا رہا ہے اور بات کیا رہی ہے، کھلی کچہری ہے، پوری دنیا اس بات کو سن رہی ہے، اور ایک ایک دلائل کو ہم پورے پیراگراف کے ساتھ عرض کریں گے، پورے
اس کے حقائق کے ساتھ عرض کریں گے، اور آپ کو پوری دعوت فکر ہے کہ جناب ان کتابوں کو اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، یہ عام اعلان ہے، اس لیے کہ دین بیان کرنے کے ساتھ اگر تمہارا کوئی مخالف ہے، اس میں اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کا اگر رد کرنا ہے تو پھر دیانت کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، امانت کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ الزام تراشی کرنا، اس پر بدگمانیاں پھیلانا، یہ تو کذاب، جھوٹوں اور ایک پلیت لوگوں کا طریقہ ہے کہ جائے کہ اپنے آپ کو علماء کہلا کر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ وسوسے پیدا کرے۔ اسی طرح میرے دوستو، اس امت کے اوپر ایک اور درد کی فضا یہ ہے کہ آج ایس ایم ایس کے ذریعے وہ نظریات اور وہ عقائد جو ہمیشہ سے امت کے اندر متداول رہے ہیں، اس کو ایس ایم ایس کے ذریعے پھیلا کر بتایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے، قرآن سے کچھ بھی نہیں، یعنی یہ کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو واسطہ مانا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باعتبار وسیلہ کے آپ سے استغاثہ کیا جائے، جو قرآن و سنت کے اندر صحابہ کے عمل کے اندر موجود ہے، اس کو شرک قرار دیا جاتا ہے اور قرآن کی آیتیں لا کر پیش کی جاتی ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم بھی دلائل پیش کریں گے کہ صحابہ نے اسی انداز میں مانگا ہے، تو صحابہ ان آیتوں کو تم سے پہلے پڑھ چکے تھے، انہیں یہ پتا تھا کہ یہ آیتیں کب اتری ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، انہیں پتا تھا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ کا کیا معنی ہے، اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ سے استغاثہ کیا، تو پتا چلا کہ اس آیت کا وہ مطلب نہیں جو وہابی سوچ رہا ہے، اس آیت کا وہی صحیح مطلب ہے جو صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں اور مصطفیٰ سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے معیار اور حجت جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت اپنے دماغ کو بالکل وسیع رکھ کر اس موضوع کو سماعت فرمائیے۔ دیانت کا طریقہ گفتگو کے اندر یوں ہوتا ہے کہ بس یوں سمجھیے کہ میں اپنا ایک مقالہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ گفتگو کا طریقہ میں اگر اب چاہوں تو تقریر ڈائریکٹ شروع کر دوں، لیکن یہ آپ جیسے اہل علم کے وقت کا ضیاع ہے، میں چاہوں تو ڈائریکٹ ہی اپنی تقریر کا رخ کسی اور جانب موڑ دوں، لیکن آپ میں سمجھدار لوگ موجود ہیں، وہ ضرور اس بات پر ٹوکیں گے کہ گفتگو کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کو پیش کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دلائل سے پہلے عقیدے کی وضاحت کی جاتی ہے، دلائل سے پہلے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، اس موضوع کے خد و خال کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلے دعویٰ تو پتا چل جائے کہ بھر دے جولی میری یا محمد پر مسلمانوں کا دعویٰ کیا ہے۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی ایک مستقل موضوع ہے انشاءاللہ۔ اس آج کی تقریر میں تو میں صرف وہ دلائل پیش کروں گا، اور وہ بھی چند، وقت میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ نشستیں تو کئی نشستوں پر ہو سکتی ہے۔ اتنے دلائل موجود ہے کہ جو امت نے براہ راست سرکار سے مدد طلب کی ہے، اور ان اکابر، ان صحابہ نے طلب کی ہے جو صحیح روایات، جس طرح کہ دوپہر 12 بجے، میں کیسے اپنے الفاظ میں صداقت کو پیش کروں، جیسا دن کے دوپہر میں 12 بجے سورج اپنی جوانی اور آفتاب کے ساتھ موجود ہوتا ہے، جس طرح اس کی روشنی، اس کے وجود کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اللہ کی عزت کی قسم ایسے دلائل حضور سے استغاثہ کرنے پر موجود ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک الگ مستقل موضوع ہم نے دوسرا ترتیب دینا ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، اس میں ہم صرف انبیاء کی بات کریں گے، آج ہم صرف امت کی بات کریں گے۔ چاہتا تو میں موضوع کو گڈ مٹ کر کے بات پوری ہو جاتی، لیکن اگر یہ دونوں الگ چیز ہے، موضوع دونوں ایک ہی ہے، لیکن ہم نے چاہا کہ بتائیں کہ جو خدا کی کائنات میں سب سے بڑا طبقہ ہے انبیاء، وہ بھی مصطفیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور جو امتی ہیں وہ تو پہلے سے سوالی بنے ہوئے ہیں، تو جو امتی ہیں وہ بھی سوالی ہیں در مصطفیٰ پر، اور جو انبیاء ہیں وہ بھی سوالی ہیں در مصطفیٰ پر۔ تو آج ہم خلق خدا میں امتیوں کو رتبہ آپ کو بتاتے ہیں کہ امتی دربار مصطفیٰ سے کیسے استغاثہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اعلان اور اشتہارات کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ انبیاء کرام جنہوں نے اللہ کی طرف سے رسالت کا تاج پہنا ہے، نبوت کا تاج پہنا ہے، لیکن یہ سب کچھ مصطفیٰ کے وسیلے سے وابستہ ہے، اور وہ بھی جب رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو تاج رسالت کو نہیں پیش کرتے بلکہ مصطفیٰ کے تعلق کو پیش کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے تعلق کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ میرے دوستو ایک الگ موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے عقیدے کی طرف چلتے ہیں، اور اس بات کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ ایک عقیدے کی نظیر اور اس کی وضاحت بن جائے، اور میں ہر اس منصف مزاج اور معتدل مزاج کے ضمیر پر دستک دینے جا رہا ہوں۔ میں باتیں ٹھونس نہیں رہا، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جو رسول اللہ پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں، حدیث پاک میں آیا جو قرآن میں اپنی رائے کو پیش کرے معاذ اللہ
اور زبردستی اس فکر کو داخل کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں کسی بات کو ٹھونس نہیں رہا، آپ صرف مجھے ایک مبلغ سمجھے، میری بات کو اس اعتبار سے قبول کریں کہ اگر میری ذات کی بات ہو تو دیوار سے مار دیں، لیکن پچھلی امت کا تسلسل ہو تو اس کو سر پر ضرور رکھیے گا۔ اس لیے کہ آپ نے نماز میں دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں امت کے تسلسل کے ساتھ رکھنا، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو میں آپ کے سامنے محض ایک مبلغ ہوں، بات کو آگے پہنچانے والا ہوں، میری اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر میں اپنی حیثیت کو ان کے مرتبے پر لے جاؤں تو آپ میری بات کو دیوار سے مار دو اور کہہ دو غلط بات ہے، لیکن وہ لوگ جن کی صالحیت پر، جن کے تقوی پر، جن کے ایمان پر، جن کے وجود پر اور جن کے جنتی ہونے پر سارے مسلمانوں کا اعتماد ہے، ان کی بات اگر آپ کے پاس پیش کر دوں تو ضرور لے لینا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو جنتی سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب آئیے، گفتگو کا تقاضا یوں ہوتا ہے کہ پہلے نظریات اور عقیدے واضح کر دیے جائیں۔ میرے وہ نوجوان محترم دوست اور میرے وہ نوجوان دوست بھائی جن کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنے مختصر نوٹس پر اتنا بڑا مجمع یہاں پر آیا، حالانکہ لوگ ایسے مجمع کو پسند نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں امت کا درد ہے، کہ آپ اس موضوع کو جانتے بھی ہوں گے لیکن آپ حصول برکت کے لیے تشریف لائیں یا کہ چلو دلائل تازہ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کسی کو بتائیں گے۔ تو میں آپ کے آنے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرا تو کام ہی بولنا تھا، آپ مخلصین ہیں جو اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اللہ آپ کے آنے کی برکت سے مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مجمع میں اہتمام کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں ہر منصف مزاج نوجوان دوست، میرے بھائی طالب علم اور معتدل مزاج اور سنجیدہ مزاج دوست کی خدمت میں اس عقیدے کو رکھنا چاہتا ہوں کہ استمداد اور مدد مانگنا اللہ کے نیک بندوں سے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کو ذرا ٹکا کر آپ ذرا سن لیجئے، جس کو کہتے ہیں نا تسلی سے سن لیجئے، پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کس طرح امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ موضوع مناظرے کے نہیں ہے میرے دوست، یہ مباحثے کے نہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے اندر مسلم رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا عقیدہ سماعت فرمائیے کہ اس عقیدے کی وضاحت کیا ہے توجہ کے ساتھ، اس کے بعد میں دلائل کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر چلتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول پہلی چیز عقیدے کے اندر دیکھیں، مناظرے کے اندر حق چھپ جاتا ہے، یعنی ایک فریق تو چاہتا ہے کہ میں حق کو واضح کروں، ٹھیک ہے نا، لیکن دوسرا جانتا ہے کہ اگر اس کے پیغام کو میں نے لے لیا تو میری عزت کا کیا ہوگا، میرے مرید تو بھاگ جائیں گے، میرے تو جماعت کے لوگ بھاگ جائیں گے، جن کو آج تک میں الٹی بات سکھاتا تھا، اگر اس کی بات، تو وہاں پر انا آڑ آتی ہے، کیا آتی ہے بولیے؟ ہمیں بھی مناظرے کے چیلنج آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم سامنے نشست میں بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے، اب میں نے یہ ذہن یہ بنایا ہے، اس دوران بھی کچھ مہینے سے چلتے رہے ہیں، ہم نے یہ ذہن بنایا کہ دیکھیں مناظرہ اسی کو کہتے ہیں نا کہ دو فریقین اصل مقصود اور ثواب تک پہنچنے کے لیے بحث کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا پھر زبانی 3-4 گھنٹے کا کیوں ہو، 3-4-5 سال کا کیوں نہ ہو، اور وہ ہو تحریری طور پر، تاکہ عوام پھر نوجوان نسل جو پڑھی لکھی نسل ہے، آج الحمدللہ ہر بندے کا ذوق یہ بن گیا ہے کہ وہ پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، بحث و مباحثہ ہو 15-15 منٹ ادھر سے 10-10 منٹ ادھر سے، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے سوائے شور شرابے کے، لڑائی جھگڑے کے 3-4 گھنٹے کے اندر ایک سمندر کو جمع کرنا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنا موقف لکھ کر دیں، آپ اپنا موقف لکھ کر دیں، آپ ہمارے موقف پر جرح کریں، اگر وہ ٹھیک ہے تو ہم آپ کے موقف پر جرح کریں، قرآن و سنت کو اصول اور اللہ کے رسول کی محبت کو ذمہ دار بنا لیا جائے اور عام پرچے پوری دنیا کے اندر بانٹ دیے جائے، اہل علم خود فیصلہ کر دے کہ حق پر کون تھا، بات ختم ہو گئی۔ تحقیق کا تو یہی طریقہ ہے نا، لیکن تفرقے کے حوالے سے نہیں عرض کر رہا میں آپ کے سامنے، اس بری فکر کو روکنے کے حوالے سے، تو جو آج نوجوان نسل پر اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ وہ دین کی طرف اتنی تیزی سے راغب ہو رہی ہے، تو ان کو مناظروں میں نہیں الجھانا ہے، مباحثوں میں نہیں الجھانا ہے، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو نہیں ختم کرنا ہے، علماء کے ساتھ دین کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اس کو نہیں ختم کرنا ہے، بلکہ ان کو پذیرائی دے کر اس حلقے کی محبت کو ان کے اندر اجاگر کرنا ہے، اور جو شخص غلط فکر کو بیان کر رہا ہے تو شائستہ انداز کے اندر اس کی فکر کا دلیل کے ساتھ جواب دینا ہے، تاکہ نوجوان نسل علماء سے محبت اور دلیل سے محبت اور دین سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ یہ ایک فریضہ ایک ذمہ دار عالم کا ہونا چاہیے۔ اب آئیے میرے دوستو، بھرد جولی میری یا محمد اس نظریے پر، یہ حضور سے استغاثہ کے نظریے پر جو بنیاد ہے اس کی، وہ کیا ہے؟
کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی؟ بنیادی سوال ہے، کیا ضرورت ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اب اس پر ذرا دعویٰ سماعت فرما لیجئے کہ کیوں کہا جاتا ہے۔ شق اول، میرے نوجوان دوست پڑھے لکھے حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت اس عالم کا مالک و خالق ہے، وہ یکتا، وہ تنہا ہے، نہ اس کی الوہیت اور نہ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہے۔ اس کائنات کے جملہ معمولات اور معاملات اسی کی تاثیر کے تابع ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے اس کی الوہیت اور ایک ہے اس کی ربوبیت۔ الوہیت سے مراد آپ کے ذہنوں کے مطابق عرض کروں کہ اس کا ہونا، اس کا وجود وہ واجب الوجود ہے، سارے وجود اس کی عطا سے ہے اور اس کا وجود خود سے ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ تو اس کی الوہیت میں، اس کے الہ ہونے میں کوئی شریک نہیں، وہ اپنے الہ ہونے میں بھی تنہا و یکتا ہے۔ اور یہ کائنات جو چل رہی ہے نا، یہ کائنات کی جو پالنہاری کی جا رہی ہے، اس کی آبیاری کی جا رہی ہے، چاند کو لایا جا رہا ہے ایک ٹائم تک، پھر اس کو ہٹا کر سورج کو لایا جا رہا ہے، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، بہار آتا ہے، خزاں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ موسم کی تبدیل، بچہ اپنی والدہ کے رحم میں ایک نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، 9 مہینے کے مقام پر پہنچتا ہے، پھر وہ تولد ہوتا ہے، پھر وہ آگے سے بڑھتے نوجوان ہوتا ہے، پھر اس کی اولادیں ہوتی ہیں، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی نشوونما کا جو طریقہ ہے یہ ربوبیت ہے۔ یہ کیا جی؟ آپ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو اس کائنات کا پالنہار ہے۔ تو ایک ہے اس کی الوہیت، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا اور واحد ہے۔ ایک ہے اس کی ربوبیت، اس زمانے کو، اس نظام کو چلانے میں، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اب سن لیجئے کہ اللہ رب العزت اس عالم کا مالک اور اس کائنات کا مالک و خالق ہے، وہ یکتا ہے، نہ اس کی الوہیت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ربوبیت میں وہ شریک ہے۔ اس کائنات کے جملہ معاملات جو چل رہے ہیں، ہوائیں آ رہی ہیں، موسم تبدیل ہو رہے ہیں، دن و رات بدل رہے ہیں، انسانوں کے اندر سلسلہ ہے، ان کی عمروں کے اندر تبدیلی کا سلسلہ ہے، ان کی نعمت و زوال کی تبدیلی کا سلسلہ ہے، اولاد کی پیدائش ہے، بیج سے سبزہ اور سبزے سے تناور درخت بننا، یہ جو تمام معاملات کائنات کے چل رہے ہیں، اس میں یہ تمام کائنات کے معاملات اسی کی تاثیر کے تابع ہے۔ یہ اسی کی تاثیر ہے جس کے یہ تابع ہے، اور وہی مؤثر حقیقی ہے، وہی مؤثر حقیقی ہے۔ نمبر 2، یہ بات سمجھ گئے توحید کے حوالے سے۔ نمبر 2، نظام کائنات اور اس میں جملہ معمولات میں تاثیر اسی کی ہے، چاہے خیر ہو یا شر، چاہے خیر ہو یا شر۔ زہر پینے سے اگر کوئی مر رہا ہے تو تاثیر خدا ہی کی ہے، دوائی پینے سے اگر کوئی بچ رہا ہے تو تاثیر خدا ہی کی ہے۔ نظام کائنات اور اس میں جملہ معمولات میں تاثیر تو اسی کی ہے، چاہے خیر ہو یا شر، مگر ظہور اثر کے لیے، قابل توجہ بات، ظہور اثر کے لیے کہ تاثیر خیر میں بھی اسی کی ہے، شر میں بھی اسی کی ہے، لیکن تاثیر کے ظہور کیسا ہوگا، تاثیر پہنچے گی کیسے؟ فرمایا مگر ظہور اثر کے لیے اور مقاصد حاجت خلق کی تکمیل کے لیے اس نے اس نظام تاثیر کو اسباب کے ساتھ متعلق کر دیا ہے۔ نمبر 2، سمجھ رہے ہیں؟ بالترتیب میں لا رہا ہوں۔ اس کائنات کا پورا نظام، پھر سن لیجیے، رب کی تاثیر کے تابع ہے، خیر میں بھی اسی کی تاثیر ہے، شر میں بھی اسی کی تاثیر ہے، لیکن ظہور تاثیر، میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ظہور تاثیر کا پہنچنا، اس کا برہنہ اور عیاں ہو جانا، اس کا نمایاں ہو جانا، اس کا جلوہ ظاہر دکھانا، تو یہ اثر چاہے خیر ہو یا شر، یہ اثر ظاہر ہوتا ہے۔ رب کریم نے اپنے اثر خیر کو اور اثر شر کو جامع بخشا ہے اسباب کا، جامع بخشا ہے کس کا؟ اسباب کا۔ نمبر 3، سوئم، یاد رہے ان اسباب کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ جس طرح اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس میں نظام جو چل رہا ہے، تاثیر، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس تاثیر کو اللہ نے اسباب کے جامع میں رکھ دیا ہے، اسباب کے جامع میں رکھ دیا ہے۔ اسباب کو تو دیکھو، لیکن سبب کے اندر جو تاثیر آ رہی ہے اس رب کی آ رہی ہے۔ رب چاہتا
تو تاثیر کو عیاں بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے عیاں کیا ہے سبب کے جامے میں. وہ سبب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کا قانون یہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ سبب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کا قانون یہی ہے. اس نے پیاس بجھانے کی تاثیر پانی میں رکھ دی ہے، پانی اس کا سبب بن گیا ہے، بجھانے کی تاثیر اس کے اندر موجود ہے. یہ پانی پیاس نہیں بجھا رہا، خدا ہی بجھا رہا ہے، لیکن اس تاثیر کو کپڑا لباس دے دیا ہے، پانی کا جامہ دے دیا ہے. کس کا بولیے؟ پانی کا. اب خدا چاہے تو بغیر پانی کے بھی پیاس بجھائے، جیسا کربلا والے پانی نہ پی رہے تھے لیکن پیاس نے ان کا کچھ بھی نہ کیا. ٹھیک ہے؟ آپ تو خدا چاہے تو بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا دے، لیکن نہیں بجھاتا. ہاں، جس کے لیے چاہتا ہے کر دیتا ہے، لیکن عموم نہیں ہے. یہ عام بولیے نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھیے کہ ظہور عصر کے لیے اور مقاصد اور حاجات خلق کی تکمیل کے لیے جو تاثیر ہے، اللہ نے اس نظام تاثیر کو نظام اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور یاد رہے کہ ان اسباب کا خالق بھی اللہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے توحید پہ تقریر کرتے ہو، سنیوں سے سیکھو توحید کیا ہوتی ہے. توحید وجودی اور شہودی پر بحث ہمارے علماء کرتے، تمہیں تو پتہ نہیں توحید کی کوئی اقسام بھی ہوتی ہے. یہ تو صوفیہ کرتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں کہ جناب توحید کا نکھار کیا ہے اور اس کی جلوگری کیا ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی تاثیر کو جہاں سبب کا جامہ دے دیا ہے، پیاس بجھانے کی تاثیر رب نے رکھی ہے لیکن جامہ دے دیا پانی کو. جلانے کی تاثیر رب کی ہے، جامہ دے دیا آگ کو. مارنے کی تاثیر رب کی ہے، جامہ دے دیا زہر کو. ہوا چلانے کی تاثیر، ٹھنڈک پہنچانے کی تاثیر اللہ کی ہے، جامہ دے دیا ہوا کو. بارش پہنچانے کی تاثیر اللہ کی ہے، جامہ دے دیا بادل کو. سمجھے آپ؟ خوراک دینے کی تاثیر اللہ کی ہے، جامہ دے دیا گندم اور چاول کو، پھل اور فروٹ کو. تو یہ جامع ہے، اسباب ہے، اور اندر تاثیر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. تو تاثیر اللہ کی ہے اور اس کو جاری کیا اللہ نے اس عالم اسباب پر. اب اردو میں بھی کہتے ہیں یہ عالم اسباب ہے. اللہ نے اس عالم اسباب کے اندر تاثیر کو جاری کیا ہے، لیکن سنیے اس کی تاثیر اس سبب کی محتاج نہیں ہے، لیکن اس کا قانون یہی ہے. اور نہ وہ سبب کا محتاج ہے. اگر وہ چاہے تو اپنی قدرت سے اس سبب کو بے اثر کر دے. آگ سبب ہے تاثیر شر کا. آگ سبب ہے، بولیے، تاثیر شر کا. لیکن حضرت ابراہیم جب گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جائیں گے تو جلا دے گی. ہم جائیں گے تو بولیے جلا دے گی. تو لیکن یہ اس وجہ سے تاکہ اس کی قدرت باہرہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اپنی تاثیر کو اسباب کا جامہ تو دیا ہے، اسباب کا جامہ تو دیا ہے، لیکن وہ اپنی قدرت سے اس سبب کو بے اثر بھی کر دیتا ہے. اور چاہے تو مسبب کو اس کے سبب پر مرتب ہونے ہی نہ دے، اور چاہے تو جس کا سبب نہ ہو اس سے اپنی تاثیر کو ظاہر کر دے. مثال کے طور پر دیکھیں، پانی جاری ہوتا ہے پتھر سے، تو پانی جاری کرنا یہ خدا کی تاثیر ہے. پتھر زمین اس کا سبب بنا، پتھر زمین اس کا بولیے سبب بنا. لیکن ذات مصطفیٰ کو ایسا سبب بنایا کہ ہم نے تو یوں دیکھا تھا، اور یہ عملی بات تھی کہ پانی جاری ہوتا ہے زمین سے، جاری خدا کرتا ہے، زمین سبب بنتی ہے. خدا چاہے تو سبب پر مسبب کو مرتب نہ ہونے دے، اور کبھی چاہے تو تاثیر کو دوسرا سبب دے دے، جس طرح کہ مصطفیٰ کی انگلیوں سے نہریں جاری کر دی. حالانکہ جسم سے کبھی پانی نہیں جاری ہوتا. مصطفیٰ نے کہا میرا رب چاہے تو میرے جسم سے بھی پانی جاری کر سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے. نمبر 3، آئیے نمبر 4 اسی مثال کے ساتھ. مثلا پانی سبب ہے پیاس کی تکمیل کے لیے. پانی سبب ہے پیاس کی تکمیل کے لیے. اسی طرح دوائی سبب ہے، روٹی سبب ہے بھوک کی تکمیل کے لیے. بادل سبب ہے بارش کے نزول کے لیے. موسم بہار سبب ہے سبزے کے اگنے کے لیے. اب آپ دیکھتے چلیے کہ پیاس کا ختم ہونا، یا بارش کا نازل ہونا، یا سبزے کا اگنا، یہ تمام چیزیں سبب میں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کی تاثیر ثابت ہوتی ہے کس میں؟ بولیے سبب کے جامع میں. کس میں؟ اب ان چاروں نکات کا خلاصہ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات کے جملہ نفع اور ضرر کا ظہور اسباب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ اس کا نتیجہ نکلا
کہ کائنات کی ہر نفع کی چیز یا شر کی چیز، اس نفع کو خدا نہیں پیدا کیا ہے، شر کو خدا نہیں پیدا کیا ہے، لیکن وہ ملے گا تو سبب کے ذریعے ملے گا۔ کس کے ذریعے ملے گا بولیے؟ سبب کے ذریعے ملے گا۔ اب اس بات کو یاد رکھیے، اور مؤثر اس میں مؤثر حقیقی خدا کی ذات ہے۔ طلب، حاجت، مشکل، نفع، اگر اس میں نیت یہ کی جائے، یعنی بندہ جب کسی چیز سے طلب کر رہا ہے اور حاجت لے رہا ہے، اپنی مشکل بیان کر رہا ہے، ہم موضوع کی طرف آ رہے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا کہ طلب، سوال کرنا کسی غیر سے، حاجت اس سے مانگنا، مشکل اور نفع اس سے طلب کرنا، اگر نیت یہ کی جائے کہ دینے والا اللہ ہی ہے، دینے والا اللہ ہی ہے، دلوا رہا ہے ان سے، تو یہ عین توحید ہے۔ یہ عین بولیے، اب سمجھ گئے آپ؟ مسلمان کرتا ہی یہی ہے، مسلمان بولیے کرتا ہی یہی ہے کہ وہ جس طرح اولیاء اور انبیاء سے جس استمداد کا قائل ہے، وہ ایسی ہی مدد ہے جیسے روٹی اور پانی کے ساتھ ہے۔ مولوی صاحب روٹی اور پانی کی سے مدد کو تو شرک نہیں کہتے، انبیاء اور اولیاء کی مدد کو شرک کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اس لیے کہ یہ جناب جو ہے وہ زندہ مردے والی قید وہاں پر لگاتے ہیں، تو ہم نے کہا زندہ مردے والی قید کی کیا بات ہے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ پانی کے اندر یہ بتائیے، پانی خود سے مؤثر ہے یا مؤثر خدا کی ذات